بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہا المبتدأ والخبر، مرفوعات میں سے دو چیزیں بیان ہو گئی ہیں، ایک فاعل کی بیس ہوگی ہے اور دوسرا نائب فاعل کی بیس ہوگی ہے۔ اب یہ تیسری اور چوتھی چیز مبتدا خبر کو بیان کر رہے ہیں۔ تیسری چیز مبتدا ہے، چوتھی چیز خبر ہے۔ عام کتابوں میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے مبتدا کو بیان کرتے ہیں، پھر خبر کو، پھر فاعل کو، پھر نائب فاعل کو بیان کرتے ہیں۔ ہدایت الناب میں یہی ترتیب ہے، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، اس طرح۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ اپنی ایک سوچ ہے، ان کا اپنا ایک ذہن ہے کہ ان کے نزدیک مرفوعات میں اصل فاعل ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں مبتدا، خبر، نائب فاعل، حروف مشبہ بالفعل کی خبر وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سارے ملحقات ہیں فاعل کے ساتھ، اس لیے انہوں نے پہلے فاعل کو بیان کیے اور مبتدا خبر کو یہ تیسرے چوتھے نمبر پر بیان کر رہے ہیں۔ ومنہا المبتدا والخبر، یہاں دیکھیں منہا کی ہا ضمیر مؤنث کی انہوں نے ذکر کی ہے، جبکہ فاعل کی بیس میں فمن ہو الفاعل کہا تھا انہوں نے، فمن ہو الفاعل یعنی مذکر مفرد کی ضمیر ذکر کی تھی، اور یہاں منہا مؤنث کی ضمیر ذکر کی ہے۔ یہ منہا کی ضمیر راجع المرفوعات کی طرف، کہ مرفوعات میں سے ایک مبتدا اور خبر ہے، اور جو منہو کی ضمیر تھی ومنہو الفاعل، اس میں ہو ضمیر وہ یا تو المرفوع کی طرف راجع تھی، اور یا پھر ما اشتمل علی علم الفاعلیت میں جو ما موصول ہے اس کی طرف راجع۔ جو مرفوعات کی تعریف تھی نا کہ ہوا ما اشتمل علی علم الفاعلیت، اس میں ما موصولہ کی طرف راجع، یہاں ہا ضمیر ہے یہ المرفوعات کی طرف راجع ہے۔ اور ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ مرفوع جو المرفوعات کا مفرد ہے اس کی طرف راجع کر دیں، دوسری جگہ پہ مرفوعات کی طرف راجع کر دیں، دونوں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر۔ المبتدا والخبر، فالمبتدا، تو پہلے مسلم رحمۃ اللہ علیہ مبتدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ مبتدا کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں مبتدا قسم اول، اور ایک کو کہتے ہیں مبتدا قسم ثانی۔ مبتدا قسم اول عام عرف میں جس کو مبتدا کہا جاتا ہے، پہلے مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر تو تعریف کریں گے، اور پھر اس کے بعد مبتدا قسم ثانی کی تعریف کریں گے۔ تو فرماتے ہیں المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیت مسندن الیہ، یہ یہاں تک مبتدا قسم اول کی تعریف ہے کہ مبتدا قسم اول هو الاسم المجرد، کہ مبتدا اسم ہوگی، وہ اسم ہے جو المجرد عن العوامل اللفظیت، جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، مسندن الیہ، اور مسند الیہ ہو۔ یہ تعریف ہے مبتدا قسم اول کی۔ الاسم یعنی مبتدا کے لیے اسم ہونا شرط ہے، فعل اور حرف یہ مبتدا نہیں ہو سکتے، اور اسم سے مراد عام ہے، خواہ اسم حقیقی ہو جیسے زید قائمن، آگے مثال میں بھی زید قائمن آ رہا ہے، یا اسم تعویلی ہو یعنی اصل میں فعل ہو، اس سے پہلے حروف مصدر ہو، اور وہ مصدر کی تعویل میں ہو کر اسم واقع ہو، اسم بنے اور پھر وہ مبتدا ہو۔ جیسے دوسرے سپارہ سورہ بقرہ میں روزوں کا جو بیان ہے نا، اس میں ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تسوم فعل مضارع ان مصدریہ کی وجہ سے صومکم مصدر کے معنی میں ہے، مصدر کی تعویل میں ہو کے جب اسم ہوا تو پھر یہ مبتدا ہو گیا، صومکم خیر لکم۔ اسی طرح دیگر جن مواقع پر ظاہری طور پر فعل مبتدا واقع ہو رہا ہے، مبتدا بن رہا ہے، تو وہ فعل اسم کی تعویل میں ہو کر پھر مبتدا واقع ہوگا، کیونکہ مبتدا کے لیے اسم ہونا شرط ہے۔ تو یہ پہلی قید ہے کہ مبتدا اسم ہو۔
دوسری چیز ہے المجرد علی العوامل لفظیت، کہ مبتدا عوامل لفظیہ سے خالی ہوگا. اس سے وہ تمام اسماء جو اصلاً مبتدا ہیں لیکن ان پر عوامل لفظیہ داخل ہیں، وہ سارے خارج ہو جائیں گے. مثلا انا کا اسم ہے، یہ خارج ہو جائے گا. کیجئے کہ انا کا اسم عوامل لفظیہ اس پر انا داخل ہے، لہذا یہ مبتدا کی نہیں بنے گا. اسی طرح افعال ناقصہ کا جو اسم ہے یہ بھی مبتدا نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر افعال ناقصہ داخل ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں جن پر کوئی بھی لفظی عامل داخل ہے وہ سارے مبتدا ہونے سے خارج ہو جائیں گے. اور تیسری ہے مسندن الیہ، میں کہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مبتدا اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، محکوم علیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ مبتدا کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے خبر کا، خبر کی اس کی طرف نسبت کرنی ضروری نسبت کی جاتی ہے، تو مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے. الاسم المجرد عن العوامل لفظیت، مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو. مسندن الیہ، اور وہ اسم مسند الیہ ہو. اچھا جی. اب صفت الواقعہ تو بعد حرف نفی او الف الاستفہام رافعۃ لظاہر، یہ مبتدا قسم ثانی کی تعریف کر رہے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ. یہ مبتدا قسم ثانی وہ صیغہ صفت ہے الواقعہ تو بعد حرف نفی او الف الاستفہام ہے، جو حرف نفی کے بعد واقع ہو، حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو، رافعۃ لظاہرین، اور اپنے بعد اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہوں، یہ بھی مبتدا قسم ثانی کہلاتی ہے. اس کی یہ مثالیں آگے دیکھیں. زید قائمن، یہ مبتدا قسم اول کی مثال ہے. یہ زید اسم ہے، عوامل لفظیہ سے خالی ہے، مسند الیہ ہے. اور ما قائم الزیدان، یہ ما حرف نفی ہے، اس کے بعد قائم صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل ہے، یہ حرف نفی کے بعد صیغہ صفت آ گیا. اور الزیدان جو ہے اس کو یہ قائم رفع دے رہا ہے، یہ الزیدان قائم کا فاعل ہے، لہذا یہ قائم مبتدا قسم ثانی ہوگا، اور آگے جو الزیدان ہے یہ اس کا فاعل ہو کر خبر کے قائم مقام ہو جائے گا. اسی طرح اقائم الزیدان، یہ قائم صیغہ صفت ہے جو اس حمزہ کے بعد واقع حمزہ استفہام کے، اس کو الف استفہام کے یا حمزہ استفہام کے ایک ہی ہے. پرانے جو متقدمین لوگ ہیں ان کے ہاں الف اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں تھا، اور اب جو ہے وہ الف اور حمزہ میں فرق کرتے ہیں، کہ جس کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کوئی آ جائے وہ حمزہ ہے، اور جس پہ زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی نہ ہو وہ الف ہے. تو بہرحال اقائم الزیدان حمزہ استفہام ہے، اس کے بعد قائم صیغہ صفت ہے، یہ اپنے بعد الزیدان اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے، لہذا قائم یہ مبتدا قسم ثانی ہے اور الزیدان اس کا فاعل ہے، اور فاعل ہو کر یہ خبر کے قائم مقام. فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صیغہ صفت اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو لیکن صیغہ صفت اور اس میں ظاہر دونوں مفرد ہونے میں مطابق ہوں، جیسے
یہاں الزیدان کی جگہ زیدن ہو، ما قائم زیدن یا اقائم زیدن ہو، تو یہ جو قائم صیغہ صفت آئے گا یہ کیا ہوگا ترکیب کے اعتبار سے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان طابقت مفردن، اگر صیغہ صفت اس میں ظاہر مفرد کے مطابق ہو جاز الامران، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ دو صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ صیغہ صفت کو خبر مقدم قرار دیں اور بعد میں جو زیدن اس میں ظاہر مفرد آئے اس کو مبتدا مؤخر قرار دیں، اور اس صورت میں صیغہ صفت قائمن جو ہے اس کے اندر قائمن صیغہ صفت اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم، اور الزیدن زیدن یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گی، تو خبر مقدم مبتدا مؤخر بنا ہے۔ یہ ایک صورت ہو جائے گی۔ دوسری صورت اس میں یہ ہوگی کہ قائمن صیغہ صفت ہو، مبتدا قسم ثانی ہو، اور بعد والا جو اس میں ظاہر ہے وہ اس کا فاعل ہو، فاعل ہو کر قائم مقام خبر کے ہو، تو اس صورت میں یہ قائمن صیغہ صفت اس کے اندر ضمیر فاعل کی نہیں ہوگی، بلکہ بعد والا جو اس میں ظاہر ہے زیدن وہ اس کا فاعل بنے گا، اور جو قائم مقام خبر کے ہوگا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صیغہ صفت اپنے بعد اس میں ظاہر مفرد کے مطابق ہو، وہ بھی مفرد ہو صیغہ صفت بھی مفرد ہو، یا صیغہ صفت بھی تثنیہ ہو اور بعد والا اس میں ظاہر وہ بھی تسمیہ ہو، جیسے یہاں اقائمان الزیدان ہو، یا اقائمون الزیدون ہو، صیغہ صفت بھی جمع ہو اور اس میں ظاہر بھی جمع ہو، تو ایسی صورت میں یہ دو صورتیں ترکیب کے اعتبار سے جائز ہیں کہ صیغہ صفت کو خبر مقدم قرار دیں اور اس میں ظاہر کو مبتدا مؤخر قرار دیں۔ اس صورت میں صیغہ صفت کے اندر ضمیر فاعل کی ہوگی، اپنے فاعل کے ساتھ مل کر خبر مقدم بنے گا، اور دوسری صورت یہ کہ صیغہ صفت کو مبتدا قسم اول قرار دیں اور بعد والے اس میں ظاہر کو اس کا فاعل قرار دیں اور قائم مقام خبر کے قرار دیں۔ اس صورت میں پھر صیغہ صفت میں ضمیر فاعل کی نہیں ہوگی۔ یہاں دیکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کے بارے میں فرمایا جاز الامران، دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی خبر مقدم قرار دینا بھی جائز ہے اور صیغہ صفت کو مبتدا قسم ثانی بھی قرار دینا جائز ہے۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے جو اس قافیے کے بعد انہوں نے لکھی تھی، لکھی تو نہیں ہے بلکہ املا کروائی ہے، امالی ابن حاجب کے نام سے ہے، چھپی ہوئی ہے کتاب بھارت اس میں مارکیٹ میں یا ملتی ہے۔ اس میں انہوں نے اس پر ایک سوال ہوا تھا کہ جی آپ ان طابقت مفردن اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، کیونکہ پہلے آپ نے اس کو جاز الامران نے کہا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ جاز الامران کی قول سے رجوع کر لیا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ اس میں صرف ایک ہی صورت جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ صیغہ صفت کو خبر مقدم بنایا جائے گا اور بعد میں جو اس میں ظاہر آئے گا وہ اس کو مبتدا مؤخر قرار دیا جائے گا، صرف یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ہے، دوسری ترکیب نہیں ہو سکتی، یعنی قائمن صیغہ صفت کو مبتدا کے اس میں ثانی نہیں بنایا جائے گا۔ تو گویا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تو دونوں صورتوں کو جائز قرار دیا ہے لیکن بعد میں اسے رجوع کر لیا تھا، تو گویا اب راجح مذہب یہ ہے کہ جب صیغہ صفت اپنے بعد اس میں ظاہر کے مطابق آ جائے مفرد تثنیہ جمع ہونے کی صورت میں، تو پھر صیغہ صفت خبر مقدم ہوگا اور بعد والا اس میں ظاہر مبتدا مؤخر ہوگا۔ والخبر هو المجرد المسند به المغایر لصفت المذکورۃ، یہ خبر کی تعریف ہے۔ خبر کی تعریف میں کیا ہے؟ هو المجرد، دیکھیں یہاں اسم کا لفظ نہیں ذکر کیا، جس طرح مبتدا کی تعریف میں هو الاسم المجرد کہا تھا، لیکن خبر کی تعریف میں اسم کا لفظ ذکر نہیں کیا، یعنی نیچے لکھا وہ الاسم، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اسم ہو نا، اسم کا لفظ استعمال کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خبر کے لیے اسم ہونا لازم ہے، حالانکہ خبر کے لیے اسم ہونا لازم نہیں ہے۔ جس طرح خبر اسم ہوتی ہے اسی طرح خبر جملہ بھی ہوتی ہے، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں خبر ہوتے ہیں۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خبر کے لیے اسم کا لفظ نہیں، صرف کہا المجرد ہو، عوامل لفظیہ سے خالی ہونا شرط ہے، کہ خبر وہ ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔
المسند بھی، اور مسند بھی یعنی مسند ہو۔ نمبر 3 المغایر للصفت المذکورہ، جو اس صفت کے خلاف ہو، یعنی صیغہ صفت حرف نفی کے بعد نہ ہو، حرف الف استفہام کے بعد نہ ہو، یا اگر حرف نفی اور استفہام کے بعد ہو لیکن وہ اپنے اسم ظاہر کو رفع نہ دے رہا ہو تو یہ خبر کہلائے گی۔ جیسے دونوں برابر ہوں، اس میں بخاری شریف کی روایت ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی پہلی وحی نازل ہونے کے بعد، تو اس نے حضرت سے باتیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت سنی، سننے کے بعد پھر اس نے کہا کہ جس نبی کی پیشن گوئی کی جا رہی تھی ہماری سابقہ کتابوں میں، آپ وہی نبی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ورقہ ابن نوفل نے ایک بات کہی کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو آپ کا ساتھ دیتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وقت سے اپنے علاقے سے نکالے گی۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوا مخرجیہم، اوا مخرجیہم، کہ کیا یہ مجھے نکالیں گے یہاں سے؟ کیونکہ اس وقت تک تو قریش والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، اور بعد کے حالات کا تو کسی کو علم نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے یہاں سے؟ اس لفظ میں حمزہ استفہام کے بعد دیکھو مخرجی یہ صیغہ سے اسم فاعل ہے، اور ہم ضمیر آگے جمع کیے، تو مخرجیہ یہ صیغہ صفت ہے اور اپنے فاعل کے مطابق ہے، اور اسم ظاہر کے مطابق آیا ہوا۔ المغایر للصفت المذکورہ، یہ صفت مذکورہ کے مخالف ہے، یعنی یہ ہم ضمیر کو رفع نہیں دے رہا، لہذا مخرجیہ یہ خبر مقدم ہے اور ہم ضمیر مبتدا مؤخر ہے۔ والخبر هو المجرد، خبر وہ ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، خواہ وہ اسم ہو یا فعل ہو۔ المسند بھی، جو مسند بھی یعنی مسند ہو، محکوم بھی ہو۔ المغایر للصفت المذکورہ، اور مذکورہ صفت سے مخالف ہو، یہ خبر کی تعریف ہوگی۔ اب اس کے بعد وہ اصل المبتدا التقدیم ہو، مبتدا کے بارے میں ایک قاعدہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مبتدا کے لیے اصل یہ ہے کہ مبتدا مقدم ہوگی، کیونکہ مبتدا محکوم علیہ ہوتی ہے، مبتدا مسند الیہ ہوتی ہے۔ محکوم علیہ کا مطلب اس پر خبر کا حکم لگایا جاتا ہے، اور مسند الیہ کا مطلب مسند یعنی خبر کی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، لہذا اس کے لیے مقدم ہونا اصل ہے۔ اصل یہ ہے کہ مبتدا خبر سے مقدم ہوگی، اور اس اصل کو بغیر کسی قاعدے کے، بغیر کسی ضرورت کے اس اصل کو ترک نہیں کیا جائے گا، مبتدا کو مقدم ہی رکھیں گے۔ ہاں کبھی کبھی اس کے خلاف کرنا جائز ہے، لیکن وہ خلاف کرنا اس وقت جائز ہوگا کہ جب کوئی ممنوع کام کا ارتکاب کرنا لازم نہ ہے، لہذا فی داری زید ان کی عبارت جائز ہے۔ اب اس میں دیکھیں فی داری، فی حرف جر ہے، دار مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ ظرف مستقر استقرہ کے ساتھ متعلق ہو کر یا کائنن کے ساتھ متعلق ہو کر یہ خبر مقدم ہے، اور زیدن اس کی مبتدا مؤخر ہے۔ اب اس میں فی داری کی ہی ضمیر ہے، مقدم ہے، اور اس کا مرجع زیدن مؤخر ہے، تو یہ ضمیر اپنے مرجع سے پہلے آ رہی ہے، لیکن یہ عبارت جائز ہے۔ اس لیے جائز ہے کہ زیدن اگرچہ لفظاً مؤخر ہے، لیکن چونکہ یہ مبتدا ہے اس لیے مبتدا ہونے کی وجہ سے مقام اس کا اس خبر سے بھی مقدم ہے۔ اصل عبارت ہے زیدن فی داری ہی، تو اس اصل کے اعتبار سے جب زیدن کو دیکھا تو یہ زیدن چونکہ فی داری سے مقدم تھا تو یہ ضمیر لفظاً مؤخر ہے، مرتبتاً اس کا مرجع اس سے مقدم ہے، لہذا یہ عبارت جائز ہے۔ لیکن یہ اگلی عبارت ٹھیک نہیں ہے، صاحب فی الدار، یہ غلط ہے، یہ ممنوع ہے اس طرح کہنا، اس لیے کہ اس میں صاحب وہاں مبتدا ہے جو اپنی اصل جگہ پر ہے، اور آگے فی الدار ظرف مستقر یہ قائن کے ساتھ متعلق ہو کر یہ خبر ہے، اور یہ مبتدا کے ساتھ لگی ہوئی جو ضمیر ہے ہاں ضمیر یہ الدار کی طرف راجع ہے،
تو یہ جو ضمیر ہے چونکہ مبتدا کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس لیے یہ لفظاً بھی پہلے ہے اپنے مرجع سے اور رتبے کے اعتبار سے بھی جگہ کے اعتبار سے بھی پہلے ہے مقام کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے بھی پہلے کیونکہ یہ مبتدا کے ساتھ لگی ہوئی ضمیر ہے اور جب مبتدا مقدم ہے تو ضمیر بھی مقدم رہے گی جبکہ اس کا مرجع مؤخر ہے اور مرجع کا ضمیر کا اپنے مرجع سے لفظاً معناً رتبتاً مقدم ہونا جائز نہیں ہے لہذا یہ عبارت ناجائز ہے پیچھے آپ نے فاعل کی بیس میں یہ عبارت پڑھی تھی کہ فاعل میں اصل یہ ہے کہ والاصل ان یتصل به وہ فعل کے ساتھ متصل ہوگا لہذا جازا ضرب غلامہ زید کہ ضرب غلامہ زید یہ جائز ہے اب غلامہ کی جو عبارت ہے مفعول کی یہ اس میں ہو ضمیر زیدن مرفوع کی اس کی طرف فاعل کی طرف راجع لیکن جائز ہے لیکن ضربہ غلامہ زیدن یہ عبارت ناجائز تھی کیونکہ اضمار قبل ذکر لفظاً مرتبہ رتبتاً دونوں طرح لازم آتا ہے اس لیے فی داری زیدن کی عبارت تو جائز ہے اس میں اضمار قبل ذکر ہے لیکن صرف لفظاً ہے اور صاحب و فی دار کی عبارت ناجائز ہے اس لیے کہ اضمار قبل ذکر لفظاً رتبتاً دونوں طرح پایا جاتا ہے یہ ناجائز اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں وَمِنْهَا الْمُبْتَدَى وَالْخَبَرُ مرفوعات میں سے ایک مبتدا اور خبر بھی ہے فالمبتدا والاسم مبتدا و اسم ہے المجرد عن العوامل لفظیت جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو مسند الیہ مسند الیہ ہو اب صفت الواقع تو بعد حرف نفی یا وہ صیغہ صفت ہو جو حرف نفی کے بعد واقع ہو او الف الاستفہام یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو رافعۃ لظاہر اس میں ظاہر کو اپنے بعد والا اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو مثلو جیسے زید قائمن ہے ما قائمن الزیدان اقائمن الزیدان فین طابقت مفردن اگر صیغہ صفت اپنے بعد اس میں ظاہر کے مفرد کے مطابق ہو جاز الامران تو یہ دونوں صورتیں اس میں جائز ہیں مبتدا کے اس میں ثانی بنانا بھی جائز ہے اور خبر مقدم بنانا بھی جائز ہے والخبر والمجرد اور خبر وہ ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے المسند بھی جو محکوم بھی یعنی مسند ہو المغیر للصفت المذکورہ اور وہ مذکورہ صفت کے صیغہ صفت کے خلاف ہو واصل مبتدا التقدیم اور مبتدا کے لیے اصل یہ ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے ومن ثم اسی وجہ سے جازا فی داری زیدن فی داری زیدن جائز ہے وامتنا صاحب فی الدار اور صاحب فی الدار کی عبارت ممتنع ہے